میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ومن یضللہ فلا ہادی لہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدا عبده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لم تكن تعلم وكان فضل الله العظيم۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد جڑے حضرات گیٹ دے اگے نے اڑا جاؤ یا پر بساں دولے ہو جاؤ، میں تساں حضرات کے سامنے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس واسطے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور تسا حضرات نے علماء کرام دے کولوں الحمدللہ اللہ دا قرآن سنیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنیا ہے۔ آج دا اے پروگرام عالی شان جو کہ خالص مذہبی اور اصلاحی اور اسلامی پروگرام ہے اور اس قدر الحمدللہ کامیاب پروگرام ہے، جس طرح انتظام بڑا پیارا ہے اسی طرح عوام الناس بھی کثیر تعداد کے اندر تشریف فرمان ہے اور علماء کرام بھی کثیر تعداد کے اندر الحمدللہ اسٹیج پہ تشریف فرمان ہے۔ میں تسا حضرات کے سامنے اتنی بات ضرور عرض کراں گا کہ اے ساڈے دینی مدارس جنہاں دے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھایا جاتا ہے اور یہ ساڈا دینی ادارہ بعد فتیارہ کے اندر الحمدللہ کچھ انوکھے انداز کا ہے
اور اس قدر ساڈا دینی ادارہ بات فتیانہ کے اندر الحمدللہ کچھ انوکھے انداز ہے، اور اس قدر اس ادارے کا انداز نرالا ہے کہ طالب علم بڑے الحمدللہ مؤدب نے، ادب و احترام کرنے والے اور نہایت ہی تربیت یافتہ اور بڑے ہی سمجھدار اور سیانے اور عقل مند، باوجود اس بات کے کہ عمرہ تھوڑیاں اور الحمدللہ خوبیاں زیادہ نے، میں دعا کرنا کہ اللہ پاک مزید برکتاں فرمائے۔ اور یارو جڑے سامنے کھڑے ہو دو چار کھلوو، باقی ارا آ جاؤ، گیٹ پہ دو چار بندے کھڑے ہون، باقی سارے پورا آ جاؤ، اندر بیٹھ جاؤ آ کے۔ اتنا پیارا انتظام تھوڑے واسطے کیتا ہے۔ میں جڑی بات تساں حضرات کے سامنے کر رہا الحمدللہ پروگرام اس قدر عظیم الشان اور عالی شان ہے کہ میں جب اس مقام پہ آیا ساتھیاں دی آمد کا اندازہ لگا رہا، اور حضرت مولانا حافظ ظفر اللہ خان صاحب نے اس قدر ماشاءاللہ انتظام کیتا ہے کہ مسجد دے اور مدرسے دے اردا گرد مرچے مرچا لا دیتیاں نے، اور اسٹیج دے اوپر بھی مرچا، جناب اسٹیج دے اگے مرچا اور پیچھے مرچا، سجے مرچا کھبے مرچا، اور جو بل آئے گا پھر پوری جماعت میں مرچا۔ بہرحال میں تساں حضرات میں زیادہ پریشان نہیں کرنا، اس واسطے کہ میرے تو پہلے اتنی جاندار اور اتنی شاندار تقریراں ہو چکی ہیں کہ کوئی گنجائش نہیں علماء کرام نے رہن دیتی، اور میں تو تساں حضرات کو دیکھ کے الحمدللہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا۔ حالانکہ اس قدر میں تھکیا تھا کہ کل دیپال پور دے اندر جمعہ پڑھایا اکاڑے دے کول، اس تو بعد پکھر دے کول دریا خان رات جا کے پروگرام اٹینڈ کیتا، اور اتوں میں اج پھر سارا دن سفر دے اندر تساں حضرات دی خدمت دے اندر الحمدللہ حاضر ہویا۔ یہ اللہ دے قرآن دی برکت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی برکت ہے، اور یہ ساڈے سفر، یہ ساڈے پروگرام، یہ ساڈے انتظام، یہ ساڈیاں محنتاں، یہ ساڈیاں کوششاں اللہ دے فضل و کرم دے نال اور دینی مدارس کا کردار انشاءاللہ تعالی صرف اور صرف اس واسطے ہے کہ لوگوں مشرق دے اندر، مغرب دے اندر، شمال دے اندر، جنوب دے اندر، پوری کائنات دے اندر، پوری دنیا دے اندر اور پورے جہان دے اندر کفر دا منہ کالا ہو جائے اور اسلام دا بول بالا ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت بالکل قریب ہے کہ اللہ کی رحمت دے نال اس ملک دے وچوں شرک و بدعت دا بستر گول ہو کے رہے گا، اور قرآن و سنت دا نور اتنے پھیل کے رہے گا انشاءاللہ۔ سارے انشاءاللہ کہو۔ میں منظور ہی ہوں، تسی دسو نا۔ میں جڑی بات کر رہا اس بات پہ تسی انشاءاللہ کہو، سارے کہو انشاءاللہ۔ اور میں تے آج بڑا ہی حیران ہوں،
ایسا پیارا جلسے کا انداز ہے کہ میرے تو پہلے زیرا زبرا پیشا حملے فارغ ہو گئے، ہوں شدہ مت ہی رہ گئے۔ اور پروانہ ویلا یہ ہوں پتہ نہیں کی آ یہ جزم ہی جانتی ہے، یہ تو کوئی جزم ہی ہے۔ تو بہرحال آج کیسا جناب منظر بنیا، زیر زبر پیش حملہ، آؤ ہوں شد سن لو یا مد سمجھ لو۔ ہوں مینو تسی نا میرے کہنا نہ پیا بار بار کہ بولو جاگو ہوشیار ہو جاؤ، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ میں تو چاہتا سا کہ ختم کر دیتا جا اور پروگرام، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں اللہ کا قرآن اور اس کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ دی توفیق دے نال تھوڑا جہا سنا دیا تاکہ حصہ پہ جائے۔ اور اہل حدیث الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ جماعت ہے کہ لوگوں اس دنیا کے اندر کوئی جناب لڑتا ہے فقہ حنفی واسطے، کوئی لڑتا ہے فقہ مالکی واسطے، کوئی لڑتا ہے فقہ حنبلی واسطے، کوئی لڑتا ہے فقہ شافعی واسطے، کوئی لڑتا ہے فقہ قادری واسطے، کوئی لڑتا ہے ہدایہ واسطے، کوئی شرع وقایہ واسطے، کوئی قدوری واسطے، کوئی جناب ملفوظات واسطے، کوئی کسی کتاب واسطے، کوئی کسی کتاب واسطے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اہل حدیث دی محنت، اہل حدیث دی کوشش، اہل حدیث دی لڑائی، اہل حدیث دی تگو صرف اور صرف اللہ تیرے قرآن واسطے، تیرے حبیب دے فرمان واسطے۔ اور انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا ہر بندہ منظر تے مجبور ہو جائے گا کہ واقعی اس ملک کا نظام اللہ کا قرآن ہونا چاہیے، جناب محمد کا فرمان ہونا چاہیے صلی اللہ ایک گل تو میں بڑا حیران ہاں، میرا بیلی بھی میرے ورگا ویلا نعرے مار دی تو داڑھی اج ہی بنا کے آئی جائے۔ میں اس گلوں بڑا حیران ہاں، اج تسی مل کے دعا کرو اللہ اس پروانے نو داڑھی رکھن دی توفیق دے، اچھی آمین۔ آؤ میں جڑی بات کرنا چاہنا یہ میں بات پتا کیوں کی ہے، اس واسطے کہ تھوڑا جہا خیال کر لیا کرو کہ چلو میں اللہ کا نام تو بلند کرن لگا اور وہ حبیب کا نام بلند کرن لگا، لیکن میں اتنا بھی تو خیال کرا کہ کیا میں پیارے پیغمبر دی بات نو منیا کہ نہیں، آپ کی سنت پہ بھی عمل کیتا کہ نہیں۔ آؤ میں تمہیں اتنے نبی پاک دا فرمان سنا دیا۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی، اور میرے پترو اتنی بہ جاؤ، میرے تو بات پڑھنا ٹائم تو نہیں، بہ جاؤ سارے رات بھی بیٹھو، میں تمہیں زیادہ دیر نہیں بٹھانا، کوئی تسی ایمانداری نال دسو بھی میری گناہگار دیاں بھی گلاں سن لو گے؟ ہاتھ کھڑے کرو جو اوکھے نے میرے تو۔ اللہ پاک تہاڈی تنگی دور فرمائے، ذرا توجہ فرماؤ۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا تھا، غور کرو۔ اور میں کتنا خوش نصیب آدمی ہاں کہ میرا خیال ہے 12:30 یا 1:45 ہو گیا، اجے بھی علماء ہاں 1:06 میں آتے اندازہ نہیں دسیا، علماء موجود نے اور الحمدللہ یہ سفید داڑیاں والے بزرگ اجے تک اللہ نے فضل و کرم دے نال اسٹیج تے بیٹھے نے۔ حالانکہ جب میری واری آتی ہے کوئی مولوی اسٹیج تے نہیں رہتا، سارے جناب اپنے اپنے گھر نو چلے جاتے ہیں۔ اور مینوں پتا کی کہتے ہیں، چنگا بھی کرما آیا تیرا تو ٹائم ہی ہوے اسی تو چل رہے تیرا جو ٹائم ہی سال کا بعد قائم ہے، لہذا تو ہوں کر تقریر اسی چل رہے۔ تو میں جی بات کر رہا سا پروانے نے نعرہ ماریا تو میں اگے گزارش کرانگا، اپیل کرانگا کہ آج تو میرا ویر محبت کے پیار نال کہہ رہا کہ سونے دی سنت نال اپنے چہرے کو سجایا جائے، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی، فرمایا جن نے میری سنت دے نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا۔ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، فرمایا جن نے میری سنت دے نال پیار کیتا
کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا پیار ہو گیا وہ جنت دے اندر میرے نال ہی ہوئے گا ذرا محبت تے پیار دے نال مینوں بول کے دسو داد فتیانے والے ہو اردا گرد آن والے کتاب و سنت دے پروانے ہو مینوں بول کے دسو داڑھی بدر منیر دی سنت ہے کہ نہیں بولو کیوں آئی داڑھی نبی پاک دی سنت ہے جہے داڑھی منانے نے وعدہ کرو آج تو بعد نہیں مناواں گے ٹھیک ہے پکی گل ہے اللہ بھائی داڑیاں رکھن دی توفیق دے اچھی آمین کرو ونج اسی مولوی اتنے جذباتی ہونے ساڈے گجرا والے ایک مولوی کہن لگا داڑھی نبی پاک دی سنت ہے سارے رکھنی چاہیے پاوے نواز شریف ہوئے پاوے بے نظیر انہاں کیا بیڑا کر کے جانے بے نظیر بھی داڑھی رکھے انہاں کیا بے نظیر بھی داڑھی کہنا یار ہمیں پیار ہی اٹھ گیا کہن دا کوئی پروگرام نہیں اس واسطے بندہ جذبات دے اندر ہوش و حواس بھی قائم رکھے تو میں جڑی بات کر رہا میرے تیرے پیر و مرشد کائنات دے امام رحمت للعالمین نے فرمایا جنہیں میری سنت دے نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا اور جڑا میرے نال پیار ہو گیا وہ جنت دے اندر محمد دے نال ہوئے گا کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم تو میں جڑی بات کرنا چاہنا معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کتنی پیاری آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال پیغمبر بے مثال صاحب شرف و کمال نے کی سکھایا انسانوں کی پہنچایا انسانوں تک آمنہ دے لال دی تعلیم کیا ہے یار پیغمبر دی تعلیم ہے حق بولیا کرو سچ بولیا کرو جھوٹ دے قریب نہیں جانا جھوٹ نہیں بولنا چاہے تنگی دا وقت ہوئے آسانی دا وقت ہوئے خوشی دا ٹائم ہوئے غمی دا ٹائم ہوئے میرے دوستو پریشانی دا ٹائم ہوئے خوشی دا ٹائم ہوئے شادی دا موقع ہوئے غمی دا موقع ہوئے انسان اپنے مکان دے اندر ہوئے اپنی دکان دے اندر ہوئے بازار دے اندر ہوئے میدان جہاد دے اندر ہوئے یا انسان کاروبار دے اندر ہوئے یا انسان جیل دے اندر ہوئے تھانے تے عدالت دے اندر ہوئے آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال نے فرمایا ہمیشہ سچ بولیا کرو اچھی بولو ہمیشہ سچ بولیا کرو اور آمنہ دلال نے کیا کیا الحق کو مرن فرمایا حق کوڑا ہوندا ہے حق کوڑا ہوندا ہے اور بولنا ضرور ہے مومن سچی بات کرے اور فرمایا حق کہہ دے اگرچہ کوڑا لگے میرے دوستو اگر میری کوئی بندہ اصلاح کرتا ہے میں غصہ کرن دی بجائے وہ دا شکریہ ادا کرا اپنی اصلاح کرا اگر میری برائی کوئی بندہ دستا ہے کہ اینو دور کر میں دور کرا اگر کوئی میرے بارے کہندا اے خامی دور کر میں اپنی خامی دور کرا وہ دا شکریہ ادا کرا اور تائی آمنہ دے لال علیہ السلام نے قربان جاوا مالک کائنات نے نبی کریم علیہ السلام نو حکم فرمایا میرے پیغمبر حق دا اعلان کرو سچ دا اعلان کرو اور سونے لوگوں نو سچ دی تلقین کرو جھوٹ تو منع کرو یہ قرآن کہندا قرآن وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اچھی کہو سبحان اللہ او ملا گٹھ پورا نہیں بولنا تسی بھی کہو سبحان اللہ اور یار قرآن سن کے کی کہنا ہے ایک باری سبحان اللہ کہو گے نا کہ جنت کے اندر ایک بوٹا اللہ پاک لا دے گا کہ وہ بوٹے لگنے چاہیے نا کہ اگلے بھی بوٹے جان اللہ سونے انہاں دے جنت دے بوٹے لا دے اچھی آمین کر آمنہ دے لال نو حکم ہو رہا نبی اکرم علیہ السلام نو حکم ہو رہا ہے اے میرے پیارے پیغمبر اعلان فرماتے ہو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ سوڑیا کہہ دیو حق آ گیا ہے باطل نس جائے گا باطل ختم ہو جائے گا باطل نٹ جائے گا میرے دوستو غور کرو ذرا میرے پیغمبر علیہ السلام دی زبان مبارک دے وچوں رب ذوالجلال نے اعلان کروایا ان الباطل کان زہوقا میرے پیغمبر اعلان کرو حق آ گیا ہے باطل نس جائے گا اور باطل نسن والی چیز ہے حق ڈٹن والی چیز ہے اور باطل نسن والی چیز ہے میں کہہ دینا چاہنا وا اور باطل ختم ہون والی چیز ہے تے حق پھیلن والی چیز ہے کہو
کہو سبحان اللہ۔ حق پھیل کے رہے گا، مل کے کہو انشاءاللہ۔ اور دیکھو کس انداز دے نال حق پھیل رہا ہے۔ اور یہ جڑی جگہ میرے دوستو اج ایتھے الحمدللہ بہت بڑا دینی ادارہ، کتے بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور حدیث پاک کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں میرے دوستو۔ اور میں اس موقع تے یہ بھی بات کرنا چاہنا وا، کسی نال لڑائی نہیں، کسی نال جھگڑا نہیں، ایکو بات ہے، اسی کہنے آؤ اللہ دا قرآن پڑھو، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ترمذی پڑھو، ابو داؤد پڑھو، ابن ماجہ پڑھو، نسائی پڑھو، بہقی پڑھو، موطا امام مالک پڑھو، مسند احمد کا مطالعہ کرو، اللہ دا قرآن پڑھو، آقا دا فرمان پڑھو، انشاءاللہ تعالی تانوں قرآن دے وچوں، نبی پاک دے فرمان دے وچوں اللہ دے فضل و کرم دے نال صداقت، ایمان، توحید اور سنت نظر آئے گی۔ اور اس واسطے اسی کہنے آ، نہ ساڈا مسلک ساڈے پیر دی بات ہے، نہ ساڈا مسلک ساڈے مولوی دی بات ہے، نہ ساڈا مسلک ساڈے امام دی بات ہے، نہ ساڈا مسلک ساڈے لیڈر دی بات ہے، نہ ساڈا مسلک وزیر اعظم پاکستان دی بات ہے، اور ساڈا مسلک رب دے قرآن دا نام ہے، محمد دی سچی زبان دا نام ہے، وہی تے اہل حدیث دی زبان۔ ایک اللہ دا قرآن اور ایک پیارے پیغمبر جناب محمد۔ بول چھڑو، اجے بھی نہیں بول دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امیر حمزہ صاحب نے جس بات پر اشارہ کیتا نا، اے ساڈے حکمران انہاں نوں تے کشمیر دیاں ماواں دیاں بد دعاواں لئی جاندیاں نے کہ وہ جناب ظلم و زیادتی دی چکی دے اندر پس رہیاں نے۔ اے ساڈے حکمران واجپائی ورگے کتیاں بلیاں دا استقبال پہ کردے نے۔ اور سن لو، میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہنا وا، انشاءاللہ تعالی اہل حدیث دا ایک ایک بچہ، اہل حدیث دا ایک ایک جوان، اہل حدیث دا ایک ایک عالم، اہل حدیث دا ایک ایک مبلغ، اہل حدیث دا ایک ایک خطیب، اہل حدیث دا ایک ایک مجاہد، اہل حدیث دا ایک ایک مواہد، اور میری جماعت الحمدللہ محدثین کی جماعت ہے، مفکرین کی جماعت ہے، مفسرین کی جماعت ہے، مبلغین کی جماعت ہے، مجاہدین کی جماعت ہے، مقررین کی جماعت ہے، مدرسین کی جماعت ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی پوری دنیا تے، پوری کائنات تے، پورے جہان تے انشاءاللہ تعالی حق دا پرچم لہرا دیاں گے۔ اور یہ بھی بات کہہ دینا چاہنا، نہ کسی دے فخر تو ڈرنے آ، نہ کسی دے جبر تو ڈرنے آ، نہ کسی دے تکبر تو ڈرنے آ، نہ کسی دی دھمکی تو ڈرنے آ، نہ کسی دی تڑی تو ڈرنے آ، نہ کسی دے جناب ارلے پرلے لٹریچر تو ڈرنے آ۔ سن لو، نہ کوئی سانو حکمران دبا سکتا ہے، نہ کوئی بدماش دبا سکتا ہے، نہ کوئی لچا لفنگا اچکا دبا سکتا ہے۔ ساڈا اج بھی یہ اعلان ہے، کل بھی یہ اعلان ہے، حق دے جھنڈے کٹ دیاں گے اور کفر دی جڑاں وڈ دیاں گے انشاءاللہ۔ پھر کہو انشاءاللہ۔ ادھرلا محلہ سست بڑا، پھر کہو انشاءاللہ۔ ادھرلا محلہ جی میں ماری گیا، پھر کہو انشاءاللہ۔ اور میرے یقین ہو گیا وہ بھی جاگ پہ۔ اللہ تہاڈیاں محنتاں قبول فرمانا کہ میری گلاں تو ناراض بھی نہ ہوئے۔ سانو کہنا ماری گیا محلہ، میں کدھر تقریر پہ کرا تو میں آگیا مر گئے ہو۔ ایک بابا 70 سال آپ ہی ہوئے مار ویکھو جان کنی پیاری۔ اللہ پاک انہاں بابیاں نوں زندہ رکھے، انہاں دیاں دعاواں نال کہ اساں گنہگاراں نے تبلیغ کرنی۔ تو میں جڑی بات کر رہا، اللہ پاک نے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، میرے پیغمبر اعلان کرو حق آ گیا ہے، باطل نس جائے گا۔ باطل نسن والی چیز ہے، میں کیوں نہ اس بات کا اعلان کرا میرے دوستو، جتھے حق آ جائے اتھے باطل نہیں رہندا، جتھے سچ آ جائے اتھے جھوٹ نہیں رہندا، جتھے پیار آ جائے اتھے دعوت نہیں رہندی، جتھے محبت آ جائے اتھے دشمنی نہیں رہندی، جتھے سنت آ جائے اتھے بدعت نہیں رہندی، جتھے دین آ جائے اتھے دین نہیں رہندا، جتھے توحید آ جائے اتھے شرک نہیں رہندا۔ میں اعلان کر دینا چاہنا وا، اللہ دی رحمت دے نال، او دے فضل دے کرم دے نال، او جس شہر تے پنڈ دے اندر منظور آ جائے، اچھی بولو تے فطور لوکاں
لوگوں کے ذہن چوں فطور اج نکل جائے گا. ایویں کہتے ہیں یہ بھابی گستاخ نے, بھابی بھی ادب, وہ بھابی بھی ایڈے سادے دے لوگ نے. ایک گل حدیث نو نا دوسرا ساتھی کہنا وہ بھابیا غیر مکلتا اور تو جو بھابی بنیا پھرنا, دس مینوں کہ دوزخ دے دروازے کنے نے. وہ نیوی پا کے کہنا ہے بھی جہاں پنڈ جانا نہیں وہ راہ کی پوچھنا. ویکھو بھابی سیانے کتنی سیانی کہو, کتنی سیانی کہو. کہنا یار تو بڑا عجیب آدمی ہے بھی جہاں پنڈ جانا نہیں وہ راہ کی پوچھنا ہے. تو مینوں پوچھ بھائی جنت دے بوئے کنے نے جتھے میں جانا ہے. اللہ کو دعا کرو اللہ ہر مسلمان نو دوزخ تو بچائے. فرمانے اونچی آمین کہہ دو. اور اسی جنت دی اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی جنت دی دعوت دینے اور جنت وال بلانے. ذرا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان بھی سن لو. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ. توجہ فرماؤ ذرا توجہ. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان, آپ نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت دے اندر جائے گی الا من ابا, مگر جن نے انکار کر دیتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی اللہ نے پیارے پیغمبر وہ کیڑا بندہ ہے, وہ کیڑا بد نصیب ہے جڑا جنت جان تو انکار کرے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جنہیں میرا کہنا منیا وہ جنت کے اندر جائے گا. ومن عصانی فقد ابا, جنہیں میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا. میرے دوستوں بزرگوں عزیز بھائیوں, چاہے تمہیں بات بری لگے چاہے بات کوڑی لگے, میں ایک بات کر دینا چاہتا جی. اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو شیعہ کہلواندا ہے لیکن پیارے پیغمبر کی غلامی کرتا ہے تو جنت جائے گا. اونچی بولو کتنے جائے گا؟ دھیان نال میری گل سنیا گا, دھیان نال. جی تھی غور کرو گے نا پھر غصہ نہیں لگے گا بلکہ بات بھی سمجھ آئے گی. اور کوئی بندہ اپنے آپ کو شیعہ کہلوائے اور نبی پاک کی غلامی کرے جنت جائے گا. کوئی بندہ اپنے آپ کو بریلوی ستواندا لیکن نبی پاک کی غلامی کرے جنت جائے گا. کوئی بندہ میرے دوستو اپنے آپ کو دیوبندی کہلواندا لیکن نبی پاک کی غلامی کرے جنت جائے گا. لیکن کوئی بندہ اپنے آپ کو اہل حدیث ستواندا نبی پاک کی غلامی نہ کرے تو لتر کھائے گا. یہ گل ذہن وچ بٹھا لو. مجھے کسی ٹھیکیدار بنے رہو جی میں وہابی, جی میں اہل حدیث جنت ساڈی, میں وہابی جنت ساڈی. یہ جنت ہے نارکے کا گھر ہے. یہ گلا چھڑ دو, عملی میدان کے اندر آئیے, اپنی خدائیاں دور کریے, اپنی کمیاں دور کریے, اپنی کمزوریاں دور کریے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ساڈا عقیدہ ساڈا مسلک بالکل سچا تو سچا ہے, لیکن صرف اس بات کے اتنے ہی نہ رہیے کہ ساڈا مسلک سچا ہے, سانو کچھ کرن دی ضرورت نہیں. میرے دوستو عمل کرنے پہن کے اور کردار میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار میرا سامنے رکھو. معلم انسانیت نے کیڑا سبق دیتا اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو. پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ, اے مالی عمل کریا کر, عمل کریا کر. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی نماز پڑھ دے, امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کرنے والے پیارے پیغمبر, نماز پڑھنے والے, آمنہ دے لال قرآن پڑھنے والے, میرے مصطفیٰ روزے رکھنے والے, میرے پیغمبر اعتکاف بیٹھنے والے, آمنہ دے لال اللہ کی خاطر تن من دھن قربان کرنے والے. میں کیوں نہ اس بات کا اعلان کرا, اسی تو اس پیغمبر نو مننے جہے بارے قرآن کہندا ہے لقد لکم فی رسول اللہ. پورا دنیا دے اندر کائنات دے اندر رہن والوں میں پیارے پیغمبر دی زندگی نو تہاڈے واسطے نمونہ بنا دیتا ہے. لوگوں اہل حدیث دی دعوت تے غور کرو, ساڈے واسطے پیارے پیغمبر دی زندگی بہترین نمونہ ہے. تاں کہ اسی نہ ایتھے اپنے کسے لیڈر وال بلانے آ, نہ کسے پیر وال بلانے آ, نہ کسے امام وال, نہ کسے نمبردار وال, نہ کسے مالدار وال, نہ کسے جگیردار وال,
سدنا پنڈا تے شہراں دے وال میں سدنا محمد دے پیراں دے وال صلی اللہ بولو بھی سپیکر بھی پہنا جانا تسی بھی پہندے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم علیہ السلام دا فرمان پیارے پیغمبر دا فرمان آؤ میں نبی پاک دا فرمان بھی سنا دیا آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقیاں دے اندر تقسیم ہو گئے میری امت 73 فرقیاں دے اندر تقسیم ہو جائے گی آپ نے فرمایا کلہم فی النار سارے دے سارے جہنم دے اندر جائیں گے الا ملت واحدہ اور ایک جماعت جنت دے اندر جائے گی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں کائنات دے امام قالو من ہی یا رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ نے پیارے حبیب وہ کیڑی جماعت ہے وہ کیڑی جماعت جڑی جنت دے اندر جائے گی آمنہ دے لال نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی جڑے میرے طریقے تے عمل کرنگے میرے صحابہ دو طریقے تے عمل کرنگے اور پھر میں رات فتیانے دے اندر اعلان کر دینا چاہنا ہوا صدیق دا عقیدہ قرآن و سنت فاروق دا عقیدہ قرآن و سنت عثمان دا عقیدہ قرآن و سنت علی دا عقیدہ قرآن و سنت طلحہ دا عقیدہ قرآن و سنت زبیر دا عقیدہ قرآن و سنت بدر والے احد والے خندق والے خیبر والے عنان والے میرے نبی نے ایک یار ایک وفادار دا عقیدہ قرآن و سنت ایک صحابی دا عقیدہ قرآن و سنت اور سن لو آج ایک وہابی دا عقیدہ قرآن و سنت میں کہہ دینا چاہنا وہی میرے نبی دی امت ہے جدا عقیدہ قرآن و سنت ہے آج بھی اللہ چھوڑے معاف آوے ہم اور کیوں آپ بھی کافر ہو تو میں بھی کافر اللہ اس مولوی نے ہدایت نصیب فرمائے آج وہ بات دیکھو خدا میں میری بات کرنا چاہتا خدا نے میری بات پہ غور کر آمنہ دے لال باکر حسن و جمال جناب محمد بولو جڑا کام کرنا رہا وہ تو تھوڑے کو ہوگا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں جڑی بات کر رہا تھا نبی اکرم علیہ السلام نے بارے میرا عقیدہ میرا ہوں مولوی تو سیدھا کرے گا بندوق لے کے آئے انشاءاللہ تہاڈا سپر کر لینا تسی میرے کو قابو نہیں سپر ہوں گے ادھر غور کرو اج مجاہدین بڑی کثیر تعداد چاہے نے پر امیر حمزہ صاحب کے نال ہی ابو بامو بھی نال ہی ٹر گیا ابو دبدبہ بھی ٹر گیا ابو دہشت بھی چلا گیا ابو برسٹ بھی چلا گیا ہن تے ساڈے ورگے ہی رہ گئے ابو جہاد ہن تے جہاد دا پیو ہی رہ اور ذرا غور کرو جڑی میں بات کرنا تھا بلکہ ابو مجاہدین دا ابا تقریر کر رہا اللہ ادھر توجہ فرما اللہ پاک نے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد مل کے کہو مل کے صلی اللہ علیہ وسلم پیار پیغمبر دا میں قربان جاواں نام بھی آلہ کام بھی آلہ اور یہ بھی گل سن لو میرے کسی نے سمجھ نہ آئے اللہ نے فضل و کرم نال میں ابو المجاہدین میرے اللہ نے فضل و کرم دے نال انہیں پتر نے پوری ٹیم ہے میں انہوں نے ابا ہوا میرا ایک پتر مجاہد کی سمجھ لو کدھر نے انشاءاللہ پتہ ہونے لگے گا جب اسٹیج پہ آ کے نا انشاءاللہ کفر دے چھوٹے لا دیں گے اور بدعت تو موچے پا دیں گے انشاءاللہ سارے کہو انشاءاللہ تجھا کی سمجھا ہے تمہارا پڑھائی کر غور کرو اللہ پاک نے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال نو حکم فرمایا رب تعالیٰ نے میرے پیغمبر اعلان کر دیو کہہ دیو حق آ گیا ہے باطل چلا جائے گا تو نبی کریم علیہ السلام نے للکار پا دی تھی حق دا پرچم لہرا دیتا تو آؤ منصور تانوں دعوت دینا اینا فرق ہے وہ تو سادنا پنڈا تو شہران دے والا میں سادنا محمد دے پیرا
میں سادنا محمد دے یاراں دے وال صلی اللہ علیہ وسلم اور میں تے دعوت دے رہنا ہے او تو سادنا سسیاں تے ہیراں دے وال میں سادنا بدر منیراں دے وال او تو سادنا پنگیاں تو سادنا پنگیاں کوالاں دے وال میں سادنا زبیراں بلالاں دے وال او تو سادنا پیراں فقیراں دے وال میں سادنا جگا دے پیراں دے وال او تو سادنا تبلے قوالی دے وال منظور سادنا مدینے دے والی دے وال آجو قرآن وال اجے بھی وقت اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان وال آمنہ دلال نے کی سکھلایا معلم انسانیت آپ نے فرمایا حق بولیا کرو سچ بولیا کرو نبی پاک نے کی سمجھایا کی سکھایا حق بولیا کرو کی بولیا کرو سچ بولیا کرو کی بولیا کرو سچ بولیا کرو اور آؤ میں تے قرآن پڑھ دیا ایمان تازہ ہو جائے پروانے ہو بھائی ابراہیم خلیل صاحب نے آج بڑی پیاری بات کی تھی کہ قرآن کثرت نال پڑھنا اور اس ٹائم قرآن جبکہ ترجمے کا بھی ٹائم نہیں اور تسی اجے بھی محبت کے پیار میں بیٹھے ہو آؤ سنو ذرا رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ تے گل سیدھی کریا کرو اللہ تو ڈر جاؤ تے گل سیدھی کریا کرو آؤ اسی تانوں سیدھی گل سنانے ہاں کوئی منے نہ منے تے او دی مرضی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنو دھیان آمنہ دے لال دا فرمان آپ دا طریقہ آپ کھبا ہاتھ تھلے رکھ دے سجا اوتے رکھ دے الا صدری سینے تے رکھ دے کتھے بولو اجے سینے دے بارے رب دا قرآن اعلان کرے رب دا قرآن الم نشرح اللہ کا صدرک کہہ دیو سبحان اللہ ایک باری پھر کہہ دیو غور کرو ذرا غور الم نشرح اللہ کا صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا اللہ کا ذکرک سویا میں تہاڈا ذکر بلند کر دیتا ہے تہاڈا سینہ کھول دیتا ہے نام بلند کر دیتا ہے سینہ کھول دیتا بولو نام بلند کر دیتا آمنہ دلال دا طریقہ ذرا توجہ میرے ور رہے غور کرو آمنہ دلال کھبا ہاتھ تلے رکھ دے سجا اتے رکھ دے الا صدری سینے تے رکھ دے اور لوگوں جو کھبا ہاتھ تلے ہوئے گا سجا اتے ہوئے گا اور سینے دے اتے ہی ہوئے گا اور جب وہ طریقہ چھڑ دیں گے اور سجا تھلے چلا جائے گا کھبا اتے آ جائے گا دھیان میرے ور رکھو اللہ کھبا تھلے سجا اتے کتھے سینے دے کتھے سینے دے اور دیکھیں ذرا اللہ اکبر سجا تھلے علماء کرام کا دھیان ادھر کرو ادھر سارے رج کو دیکھو دیکھو دھیان غور کرو غور جدو جناب نبی پاک کا طریقہ چڑیا اللہ اکبر سجا ہاتھ تھلے چلا گیا کھبا اتنے آ گیا آمنہ دے لال دا طریقہ چڑیا معاملہ الٹ ہو گیا سیدھی لائن تو بندہ ہٹ گیا سچ تو ہٹ گیا صداقت تو ہٹ گیا دین تو ہٹ گیا صراط مستقیم تو ہٹ گیا میں اعلان کر دینا چاہنا وا آؤ اللہ دے قرآن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تے عمل کیتا جائے لوگوں اسی سینے تے ہاتھ باندھنے آمنہ دے لال دا حکم سمجھ کے اسی اچھی آمین کہنے پیارے پیغمبر دا آرڈر سمجھ کے رفع الیدین کرنے نبی پاک دی سنت سمجھ کے اسی فاتحہ امام دے مگر پڑھنے آمنہ دے لال دا حکم سمجھ کے میں اعلان کر دینا چاہنا وا اور دنیا ناراض ہوندی ہے تے ہو جائے کائنات ناراض ہوندی ہے تے ہو جائے لوگوں اسا انشاءاللہ
انشاءاللہ. ایک بار پھر کہو انشاءاللہ. آپ کا طریقہ کی ہے؟ کھبا ہاتھ تھلے اور سجا اٹھے اللہ صبری. ایک اور بھی بات سن لو. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. آپ نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا. جب امام آمین آکے تسی بھی آمین آکھیا کرو. ایک اور روایت کے الفاظ آمنہ دے لال نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. آپ نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آکے تسی آمین آکھیا کرو. فرمایا جب تسی آمین آندے ہو فرشتے بھی آمین کہندے نے اور جدی آواز فرشتیاں دی آواز دے نال مل گئی اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دیندا ہے. پھر کہو سبحان اللہ. اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ ہی معاف فرما دیندا. یہ بعض وقتی بڑے تیز ہوندے نے بڑے کالے ہوندے نے. حالانکہ وہابیاں نو حوصلہ کرنا چاہیے. طرح طرح دیا گلاں سننیاں پیندیاں نے. اور سارے علاقے دے اندر ایک غلام رسول بندہ ایک نال دے پنڈ جناب پیغام دین گیا. اتنے مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا. اتنے ایک بھی اہل حدیث نہیں سی. انہیں سائیکل کھلاریا مغرب کی نماز پڑھنے واسطے. رکعت دے نال مل گیا جماعت دے نال. امام نے آخیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کلے جا آخیا آمین. جہاں نال سی نا نال انہیں اتوں لیا کے نہ رکھ اج کر کے ٹھوکی بڑی پیڑی وکھی چ وجی بڑی درد ہوئی بھی بہت انہیں پیڑا کیتا. جماعت گئی سجدے وہ بھابی بھی جناب وہ جہ آخر طبیعت سجدے جماعت گئی انہیں ایک بھی مکہ دوسرا بھی اتو تیسرا بھی تین مکے ٹھوکتا سائیکل سے پہ اللہ یہ دیکھ قوم کا تمہوں خدا سانب لوے اور تصے ساری عمر اینجی کر چڑنی ہے. اتنے روڑے پہ کوئی جناب رفل جدان تو لڑ رہا اور کوئی جناب آمین تو لڑ رہا. اور عجیب معاملہ ہے سارے استاد محترم ایک جگہ تو نماز پڑھنے واسطے جناب انہوں نے نماز کا پروگرام بنایا. تو مسجد سی سارے دوسرے بھراواں دی انہاں جناب اللہ اکبر ہاتھ سینے دے بل ہے. وہ مولوی صاحب جنہیں جماعت کرائی سی مسلے میں جڑے بیٹھے سن انہاں استاداں دے ہاتھ ایتھوں لا کے نا ایتھے کر چھڑے. استاد جی نے پھر دوبارہ ایتھے کر لے انہیں پھر ایتھے کر چھڑے. استاد صاحب نے پھر ایتھے کر لے انہیں پھر ایتھے کر چھڑے. اخیر نہ مولوی صاحب کا اور مولویو خدا را میں اپیل کراں گا درخواست کراں گا سن لو توجہ دے نال. اسی اگر دوستو امام دے مگر سورہ فاتحہ پڑھنے تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہن تو پڑھنے کیوں؟ آپ کا فرمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا صلاۃ. علماء موجود نے اللہ کی توفیق دے نال علماء کی موجودگی دے اندر اس بات کا اعلان کر رہا. آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. آمنہ دے لال نے فرمایا فاتحہ کے بغیر نماز کوئی نہیں. نماز فجر دی ہوئے نماز ظہر دی ہوئے نماز عصر دی ہوئے نماز مغرب دی چھوٹی عید دی ہوئے نماز جنازہ ہوئے نماز تراویح ہوئے نماز جنازہ ہوئے. ذرا مل کے بولو سارے فاتحہ کے بغیر نماز ہو سکتی؟ یہ میرے پیغمبر دا فرمان یہ میرے مصطفیٰ دا فرمان. ذرا دھیان دے نال سن لو لا صلاۃ. اتنے ایک اور بھی گل کرا اس گل تو سارے مانتے نے لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں. اس لا نو سارے مانتے نے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب قرآن پاک یہ اندر کوئی شک نہیں. یہ تو سارے مانتے نے. لا نبی آبادی آمنہ دے لال نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں. اس گل بھی سارے مان لو کہ فاتحہ کے بغیر بولو نماز یہ بھی تو وہی لا یہ بھی تو وہی لا لا نبی جنس دا وہی لا کہ کوئی نماز نہیں ہوندی. اچھی بولو کوئی نماز نہیں ہوندی.
دے تو بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. فاتحہ کے بغیر نماز کوئی نہیں ہوندی. میں دعوت دینا چاہنا محبت پیار دے نال فوت ہون تو پہلے فاتحہ پڑھیا کر تاکہ تیرے جنازے تے بھی فاتحہ پڑھی جائے. اور ساڈے بھابیاں دے جنازے الحمدللہ جو بھی فاتحہ پڑھی جاندی ہے کہ نہیں. اتنے کئی مولوی جنازہ پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. السلام علیکم وعلیکم السلام. نہ کوئی گل نہ ملم یا کرا. میں تو ایک اور بھی بات کرنا چاہنا. مر جانا سارا دنیا تو چلے جانا ہے, مولویاں بھی چلے جانا ہے, تو مقتدیاں سارے جناب پیرا تے فقیراں حکمراناں تے اماماں نے چھوٹیاں تے بڑیاں چلیا جانا. کیونکہ اہل دل نے بڑی پیاری بات کیتی کہندا ہے اور جدو زندگی دے موقع جانا شاہ بندیاں اور جدو زندگی دے موقع جانے سا بندیا اس پتا نہیں کوئی وسا بندیا اللہ دے پیغمبر دی سنت پہ عمل کر لا. کوئی پتہ نہیں وقت کدو آ جائے. اور جدو زندگی دے موقع جانے سا بندیا اس سا دا نہیں کوئی وسا بندیا. اور کیوں میری کرنا ہے, کیوں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے. وہ جھوٹا جھوٹے آندا ہندائی راہ بندیا اس سادہ نہیں کوئی. سارے بولو اس سادہ نہیں کوئی, اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا. یہ کہنے والا کہندا ہے وہ گڈی مرضی دی ایتھے چلاوندا رہو بندیا اپنی اصلاح کر لے. وہ گڈی مرضی دی ایتھے چلاوندا رہو سوٹ ول سونے پاوندا رہو اور تیرے کپڑے بھی لین گے لا بندیا اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا. اور تینوں تیرے آپ نوہنا ہے, تینوں پھٹے اتنے لٹاؤنا ہے, پھر منجی تے دین گے پا بندیا جدو زندگی دے مک جانے تا بندیا. اور دو چادراں وچ لپیٹن گے لوکی آ کے منہ تیرا ویکھن گے, پھر تین چندرے دین گے لا بندیا تین بند کفن دے. اپنی حقیقت تے غور کر لا ذرا. اور تینوں الفی ایک پہلاون گے انہوں جیب بھی کوئی نہ لاون گے. اپنی حقیقت تے اپنی زندگی دی حقیقت تے غور کر. میں بڑے پیار دے نال بڑے ادب دے نال عرض کرانگا اور تینوں الفی ایک پہلاون گے انہوں جیب بھی کوئی نہ لاون گے. وہ جیب نیکیاں دی بھر کے لجا بندیا اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا. اور میں اس بات کی بھی دعوت دے دینا چاہنا ہوں اس دنیا دے اندر کوئی لڑتا ہے میرے دوستو بریلی دی عظمت واسطے, کوئی لڑتا دیوبند دی عظمت واسطے, کوئی لڑتا سہارنپور واسطے, کوئی لڑتا ملتان واسطے, کوئی لڑتا پاک پتن واسطے, کوئی لڑتا اجمیر کے تحفظ واسطے, کوئی لڑتا بغداد کے تحفظ واسطے, کوئی لڑتا میرے دوستو کوفے دے تحفظ واسطے, کوئی کسے واسطے کوئی کسے واسطے. اہل حدیث لڑتے رہے مکے واسطے مدینے واسطے. اور مکہ ساڈی جند جان ہے, مدینہ ساڈا دین ایمان ہے. اہل حدیث جان تے دے سکتا ہے نہ مکے تے حرف آ سکتا ہے نہ محمد دے شہر مدینے تے حرف آ سکتا ہے. کہو انشاءاللہ, اچھی کہو, اجے بھی سارے نہیں بولے, کہو انشاءاللہ. ایک اہل دل نے کمال کر رہی تھی, کمال پروانیا توجہ فرماؤ. آج میرے دوستو کتنا پیارا سما بنیا ہے, کتنا پیارا سما. اور میں اس واسطے کہنا رہنا ہے مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ کہو سبحان قربان جاوا مدینے تو مدینہ کیسا پیارا مدینہ. مکہ بھی آلہ
اچھی بولو مدینہ بھی ایویں تے علامہ شہید نے سن کہنا یا اللہ مینوں مدینے تھا مل اللہ مینوں مدینے میں جگہ مل جائے اور لوگوں اس واسطے میں کہنا اور میں کہنا رہنا ایم پی اے دی بھی امی ہے ایم این اے دی بھی امی ہے نواز شریف دی بھی امی بے نظیر دی اوتری امی جن جناب اے جمی وہ اوتری امی جن اے جمی اللہ کو دعا کرو اللہ دعا نو اکو تاریخ تے شام لویا کھوا مل کے کہو مل کے آ میں اگلے دن تقریر پہ کرا ایک مجاہد ساتھی میرے کہندا میرا کشمیری بہن پکارے نظم سنا جائے میں کہا کشمیری بہن دی پکار تے بھی لبیک کہاں گے مینوں پہلا پاکستان دی بہن نال تے نبڑ لین اج جڑا جن ارتھاں نا تماشا بنایا جڑی کدی اج نو کدی ادھر اور 5 سال مولوی اگلے دن دے نال لگے پھرتے سن اسلام لے آواں گے جڑے مولوی بھی بے نظیر دے نال نے بھاویں جڑی پارٹی دے نے کوٹیو کھوٹے رج کے نکمے اصلو بیوقوف اور بالکل پاگل اور بے نظیر اسلام لے آنا یہ تے انج ہے جویں خسرے دی جنج لے کے جان والی اچھی بولو بے نظیر کو اسلام نہیں آ سکتا اللہ دی قسم حافظ ظفر اللہ صاحب اسٹیج تے آ سکتے ہیں بے نظیر کو اسلام نہیں آ سکتا تماشا پڑھائی پھر میں اسلام لے اسلام اور آؤ میں کہہ دینا چاہنا آج اللہ دے قرآن وال اور پیارے پیغمبر جناب محمد یار سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وال میں جڑی بات کرنا چاہنا لوگوں مکہ بھی اللہ اور مدینہ بھی اللہ جڑی بات کر رہا سا مکہ بھی اللہ تے بولو مدینہ بھی اللہ اور دو چیزاں معلم انسانیہ کی چیز سکھا کے گئے کیڑی چیز دے کے گئے ذرا سنو آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی آمنہ دلال نے فرمایا میں 2 چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں نہ 4 چیزاں دا نام لیا نہ 3 چیزاں دا نام نہ 1 چیز دا نام نہ 5 چیزاں دا نام نہ 10 چیزاں دا نام نہ 12 چیزاں فرمائیاں بلکہ آمنہ دلال نے فرمایا 2 چیزاں دے کے جا رہا کنیاں بولو فرمایا میں 2 چیزاں دے کے جا رہا ہوں جب تک انہاں دونوں چیزاں نو مضبوطی دے نال تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوو گے اور 2 چیزاں کیڑیاں کتاب اللہ ایک اللہ دی کتاب و سنتی دوسرا میری سنت کتاب اللہ و سنت رسول ہی اور تیسری روایت کے الفاظ کتاب اللہ و سنت نبی ہی آخو صلی اللہ علیہ وسلم اور میں پھر کیا دینا چاہنا ہوں اعلان کر دینا چاہنا ہوں ساڈے محترم حافظ ظفر اللہ میاں اے شخصیت نے ولی اللہ میاں ایتھے پڑھائی جاندی ہے کتاب اللہ میاں کہو لا الہ تو یار بول دے نہیں کہو لا الہ الا اللہ اے جگہ داد فتح آنا میاں اسا رج کے قرآن سنانا میاں وہ مر گئے ہو انشاءاللہ نہیں کہیں مینو کسی مجاہد کو بندوق نہ پھڑنی پایا بولتے نہیں غور کرو میں اللہ کے فضل و کرم دے نال تانوں اج سبق پڑھا دینا ہے یہ جگہ داد فتح آنا میاں اسا رج کے قرآن سنانا میاں اسا رج کے قرآن سنانا میاں اسا بھلیاں نو سیدھے راہ پانا میاں کہو لا الہ اسا لوکاں نو دسنا ہے اور لوگو ادھرلا راہ چھڑ دیو ادھرلا چھڑ دیو ادھر دا چھڑ دیو اے جناب ارلیاں پرلیاں ڈنڈیاں کوئی ادھر نو جا رہا کوئی ادھر نو جا رہا میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہنا ہوں صحابہ دا عقیدہ ایک اللہ دا قرآن ایک نبی پاک دا فرمان اور صدیق اکبر نو فاروق اعظم نو عثمان غنی نو حیدر کرار نو سعد سعید نو طلحہ زبیر نو مہاجرین کے انصار نو آمنہ دے لال نے اللہ دا قرآن سنایا اپنا فرمان سنایا اللہ دی توحید سنائی اپنی سنت سمجھائی اور لوگوں میں کہہ دینا چاہنا ہوں علامہ دی للکار بن کے یزدانی دی یلغار
شاہکار بن کے حیدر دی تلوار بن کے اور جیڑا عقیدہ آمنہ دے لال دے صحابیاں دا ہے وہی داد فتیانے دے وہابیاں دا ہے کی آکھے بڑھو لاگو گال سنو نعرہ جاتا مولوی نواں ہیڈ پوا کے آئے ہاں میں جی بات تصا حضرات کو دسنا چاہنا ویسے بھی تے ہوں دانے مکے پیر کیوں بھی سناوا گے بس کیوں جی ختم کر دیں پھر سنو اللہ پاک نے میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اعلان فرمایا کہ لوگوں ایک اور بھی گل کرا اللہ پاک نے اس واسطے ایمان والوں مخاطب کیتا اور تیرمال والے پاپیا اس واسطے اللہ پاک نے ایمانداروں مخاطب فرمایا رب تعالیٰ فرما رہی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ قرآن میں تیری عظمتوں تو قربان لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم ایمان والو اللہ اور وہ رسول تو اگے نہ بڑھو آؤ قرآن کا ایک اور مقام سناوا مالک کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کرو قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اطاعت کرو اللہ دی اور وہ رسول دی جڑا انہاں دونوں گلاں نو نہ منے بولو مسلمان مل کے بولو مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا تو میں کہا دینا چاہنا ہوا ایک قرآن ایک نبی پاک دا فرمان ایک مکہ تے دوسرا بولو بولو ایک مکہ تے دوسرا مدینہ اور اس مزدور نے اس واسطے آکھیا مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ جس تے ہے دنیا فدا اللہ اللہ شہر مدینے دیا سونیا گلیا جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں او بستی او گلیاں تے سانو وکھا اللہ اللہ یار مل کے کہو سبحان اللہ پھر سن لو پھر ایمان تازہ ہو جائے اور شہر مدینے دیا سونیا گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں اور گلیاں تے سانو وکھا اللہ اللہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ اور میں اعلان کر دینا چاہنا وا حق دا پرچم علامہ لہرایا حق دا پرچم علامہ لہرایا کفر دے ایواناں وچ زلزلہ سی آیا مدینے وچ ڈیرا لیا لا اللہ اللہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ اور لوگوں اس بات کا اعلان کیوں نہ کرا اور مدینہ اتنا سونا شہر امن ملے گا مدینے ملے گا سکون ملے گا مدینے ملے گا راحت ملے گی مدینے ملے گی رحمت ملے گی مدینے ملے گی امن ملے گا مدینے ملے گا سکون ملے گا مدینے ملے گا قانون ملے گا مدینے ملے گا عظمت ملے گی مدینے ملے گی وقار ملے گا مدینے ملے گا اور لوگوں میں کہہ دینا چاہنا ہوں اور مدینہ ایسا شہر ہے اللہ سل جلال دی قسم ہے اور پہاڑ مدینے دے اندر ہے پوری کائنات کا سردار مدینے دے اندر ہے اور میرے محمد دی سنت مدینے دے اندر ہے میرے پیدا کرنے والے دی قسم ہے جنت بھی مدینے دے اندر ہے انشاءاللہ مکہ ساڈے کول اچھی بولو مدینہ بولو بھی مدینہ ایک مولوی صاحب کہنے لگے انہاں وہابیاں دا مولوی جنت البقیع دفن ہو گیا ساڈی جان تے مصیبت بن گئی ہے مولوی منظور نے ہر تقریر کے اندر جنت البقیع کرا دیتا ہے کہ جنت البقیع کے اندر علامہ احسان دفن ہے میں کہا مولانا صرف اس مدینے کے اندر جنت البقیع نہیں بلکہ آمنہ دے
والسلام دا فرمان، آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. لوگوں آپ نے فرمایا کہ میرے گھر تو لا کے میرے منبر تک یہ جڑی جگہ ہے یہ جنت دا حصہ ہے، جنت دا باغیچہ ہے. کہو سبحان اللہ. پھر میں آوت نہیں نہ کہنا، میں تو پھر کہنا رہنا ہے حق دا پرچم علامہ لہرایا. کفر دے ایوانا وچ زلزلہ سی آیا، مدینے وچ ڈیرا لیا اللہ اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ. رب دا قرآن یزدانی سنایا، رب دا قرآن یزدانی سنایا. خنجر کھاتے بیٹا سباسی کرایا، شہادت دا تاج لیا پا اللہ اللہ. میں کیوں نہ کہاں وہ شیران دی جوڑی علامہ یزدانی، ایک حق دا نشان دوجا حق دی نشانی منظور کرے اونا لی دعا اللہ اللہ. ابراہیم خلیل شہداء اہل حدیث دا نعرہ تو ہن بلند کر، ماروی نعرہ کی ہو نعرہ تکبیر شہداء اہل حدیث. اسا انشاءاللہ تعالی اسا انشاءاللہ تعالی اپنے شہداء نو یاد رکھنا. اچھی کہو انشاءاللہ، مل کے کہہ دیو. اور بھائی اب تو باہر تو نہ جائی پروانے مولویوں کا پٹرول ہے، تو بہ جا ذرا توجہ فرماؤ. جیڑی میں بات کر رہا غور کرو ذرا میرے دوستو بزرگوں عزیز بھائیوں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کیڑی چیز سکھا کے گیا ہے اور کیڑی چیز سکھانے واسطے آئے؟ ذرا سنو قرآن. لقد من اللہ علی المؤمنین. بول دے نہیں. ایک گل میں اگے کر رہا سا تے گل پھر میرے ذہن چوں نکل گئی. آ جڑے نے ساڈے حکمران انہاں نوں کشمیر دیاں ماواں دیاں بد دعاواں انہاں تے ظلم ہو رہا اور یہ تو جناب واجپئی دا استقبال کیتا جا رہا ہے. ماں ایک ایسا رشتہ ماں کہ جی دعا بھی قبول ہوں، اچھی بولو بد دعا بھی. وہ ایک بندہ جا پکے جے رنگ دا بہت ہوا پکا رنگ، وہ شادی ہو گئی، اس بیوی جناب بہت ہی چٹے رنگ کی آپ بہت ہی کالے رنگ کا. وہ ویک کے ہسی جائے، وہ ویک کے ہسی. بیوی کہنی ہے کیوں ہستے ہو، کی گل جی بہت ہسی جانے ہو؟ کہنا ہسنا کی ہے، میری ماں نے نا ایک دن میرے واسطے دعا کی سی بھی یا اللہ میرے پتر نو چٹے رنگ کی بیوی دئی. تو میں ہسنا وا پیا بھی میری ماں کی دعا اللہ نے قبول کر لی تو میری چٹے رنگ کی بیوی ملی ہے. انہوں کہنا تو کیوں ہسنی ہے؟ وہ کہنی ہے میری ماں نے نا ایک دن مینوں غصے بعد دعا دیتی بھی چاہتی ہے اللہ تیرے متھے او لائے جڑا توے دا پچھلا پاسا ہوئے. تے سنی میری ماں دی بھی گئی. انہاں بے ایماناں نوں انہاں دیاں بد دعاواں نے کشمیر دیاں ماواں دیاں کہ جناب یہ کٹیاں بلیاں نے استقبال کرتے پھرتے رہے. اور لوگوں سن لو مومن دا حق بنتا ہے وہ مومن دا استقبال کرے. اور اسی استقبال کریں گے امام کعبہ دا، اسی استقبال کریں گے امام مسجد نبوی دا، اسی استقبال کریں گے حافظ قرآن دا، اسی استقبال کریں گے شیوخ الحدیث، اسی استقبال کریں گے علامہ فہامے علماء فقہا محدثین دا، مجاہدین دا، مبلغین دا. استقبال کریں گے ایمانداراں دا، غیرت مند انساناں دا، مسلماناں دا، نبی پاک دے غلاماں دا. اساں استقبال کرنے دینداراں دا، نبی پاک دے فرما برداراں دا. غداراں مکاراں کافراں بے ایماناں دا استقبال اسی نہیں کریں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی اسی اپنے مسلمان بھراواں نوں سینے نال لاواں گے اور کافراں بے ایماناں نوں جہنم وچ پہنچاواں گے انشاءاللہ. پھر کہو انشاءاللہ. اور داڑھی یہ بھی کوئی نہیں. میرا مالکا تو میرے ذمہ مال چنگا پایا میرے بیلی یہی ماشاءاللہ اج وعدہ کر لیا پروانے نے کہنا اج تو بعد داڑھی نہیں منانی. اللہ پاک کے وعدے دے پورے رکھے.
رکھے آمین کو یا اللہ جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھیا اللہ انہوں نے داڑیاں رکھن دی توفیق دے اچھی آمین کو داڑی دے نال چہرہ بڑا پھبدا لیکن میں ایک گل تے بڑا حیران ہاں کئی بندے کہندے نے میں جی داڑھی والے نو رشتہ نہیں دینا میری دھی 12 پڑھی 14 پڑھی 16 پڑھی انہیں MBBS کیتا ہے یس کیتا ہے انہیں جناب فلاں کیتا ہے ڈگری کیتی ہے اور PhD کیتی ہے میں جناب داڑھی والے نو دھی دے دیا لوگ کہن گے جا مسیتر نو رشتہ دے دیتا ہی مولوی نو اور داڑھی والے نو اور تینوں کوئی گریجویٹ قسم کا بندہ نہ لبیا اور تو بڑا بیوقوف ہے پہلا تے داڑھی والے نو رشتہ نہیں دیندے جدو تو چیاں دا پی جا رولا ادو کہ دم کراؤ مولوی تو دم کراؤ مولوی تو نہیں ہوئے ہوں دم کرا شباز شریف تو اپنے چاچے نواز شریف نہیں اسی دم کر دے جا ہوں کرا لگے ہوں یہ دم کراؤ کہ میرے اتنے دم سے بھی گل یاد ہوں چلو تے دم کرانا وہ جڑا جنہوں تم مامے ہاں بنائی پھرنا یہ جناب انج کرے گا تو وہ کرے گا یہ کرے گا تو وہ کرے گا اور جہاں عقیدہ ہے کبھی کسی دربار سے کبھی کسی دربار سے اور لاہور کے اندر علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے دربار دے اوتے جتنے پیسے لگائے جا رہے ہیں اگر پاکستان دے غریبوں دیتے جان کوئی غریب نہ رہے لیکن انہاں حکمرانوں کون سمجھائے اور میں کیوں نہ کہاں بے نظیر تک بھی یہ بات CID والے پہنچا دیو اور نواز شریف تک بھی پہنچا دیو اگر جی چرل فلانی سرکار کرے مسئلہ حل ہو جاتا ہے فلانی سرکار مرل کرے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اجے تک نواز شریف تے بے نظیر نو چرل مرل والا کوئی لبا جڑا چرل کرے سرداری چیلو باہر آ جائے جڑا مرل کرے اس چول کی ٹینڈ تے وال ہی اگ پین کتھوں چرل گئی یا نہیں آتا تمہیں تھی چرل مرل بنائی پھر دے یہ بالکل غلط گلا نے اور حافظ ظفر اللہ خان صاحب نے میرے بارے اشتہار کے اتنے لکھا کہ قاتل شرک و بدعت اگر میں شرک دے چھوٹے نہ لاواں اور بدعت دے موچھے نہ پاواں بعد فتیانے آن دا فائدہ کوئی نہیں انشاءاللہ تعالی ایک وقت آئے گا ضرور آئے گا کہ دنیا دے اتوں شرک بھی مٹ جائے گا بدعت بھی مٹ جائے گی اگر نام گونجے گا بدر منیر دا گونجے گا وہابیاں دے پیر دا گونجے گا سنو وہ کہنا جی اج تے ہو گئی وہ ایک جگہ میں تقریر کرن گیا کہ اتنے پتہ ہی نہ کسی نے بھی کی کہنا یہ ورگا پروانہ سی وہ کہے اج تے ہو گئی ایک دو کہن وابی وابی پھر کہے اج تے ہو گئی ایک بابا کہنا ستھری ہو گئی اس واسطے تسی برائے مہربانی ذرا میری بات تے توجہ کرو اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم علیہ السلام کیڑی چیز سمجھا کے گئے اور پروانے قرآن دو ادھر ذرا غور کرو اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دعا پہ کر دے دعا کیڑی دعا ربنا وبعث فیہم کہو سبحان معلم انسانیت آمنہ دلال نے کی سکھایا ادھر غور کرو ذرا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں دعا جنوں بنایا وہ بیت اللہ بنانے والے ایک خلیل اللہ دوسرے ذبیح اللہ جنوں رب کو منگیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ بن گیا تے دعا پہ کر دے رہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ تیرا قرآن کتنا پیارا آمنہ دلال قرآن سکھان واسطے آئے حکمت سکھان واسطے آئے اور قرآن پاک دا ایک اور مقام سناوا رب ذوالجلال نے اس واسطے اعلان فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا فرمایا سارے کٹھے ہو جو بولو سارے اچھی بولو سارے کٹھے ہو جاؤ یہ بھی نہ سمجھائے
علماء کرام قدرتی طور اج بزرگان دین تشریف فرما علماء کرام دی موجودگی دے اندر پاپی پاکستان جناب بیان کر رہا ہے جنہیں ورگا پاپی گناہگار بیکار پوری کائنات تے کوئی نہیں. وہ جناب رات دے پچھلے ٹائم ماں باپ دیا دعاواں دے نال اللہ وہ رسول دیا باتاں سنا رہا ہے اپنے بزرگاں دی موجودگی دے اندر. میں اعلان کر دینا چاہنا کوئی یہ نہ کرے اتحاد دے قائل نہیں یہ جناب تفرقہ پاندے نے وہابی لڑاندے نے نا 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 میرا ویر آ تینوں دعوت دیا کٹھے ہو جائیے. حنفی مالکی شافعی حنبلی وہابی حنفی مالکی حنبلی شافعی وہابی یہ بن گیا مکہ جدو بے نظیر دے نک تے ٹھکا زرداری دا کام بھی نال ہی. کہو انشاءاللہ مل کے کہو انشاءاللہ. ایویں گلا کرتے ہیں جناب یہ وہابی اتحاد دی دعوت نہیں دیں اسی تے اللہ دے فضل و کرم دے نال اتحاد دے داعیاں اتحاد دی دعوت دین والے. اور لوگوں آؤ ذرا اہل حدیث دی پکار تے غور کرو. آمنہ دے لال بیکر حسن و جمال کیڑی چیز سکھا کے گیا ہے. اور اس واسطے میں جی بات کر رہا سا رب عزت جلال نے ایمانداروں مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ تے سچیاں دے ساتھی بن جاؤ سچیاں دے ساتھی بن جاؤ. میں جڑی ہن گل کرنا چاہنا میں یہ نہیں کہندا کہ حنفی بن جاؤ میں یہ نہیں کہندا مالکی بن جاؤ میں یہ نہیں کہندا حنبلی بن جاؤ میں یہ نہیں کہندا شافعی بن جاؤ میں یہ نہیں کہندا وہابی بن جاؤ میں یہ نہیں کہندا چشتی بن جاؤ میں یہ نہیں کہندا قادری بن جاؤ میں یہ نہیں کہندا نقشبندی بن جاؤ. میں اتنی بات کہنا وا رب دے قرآن نو منن والے بن جاؤ. جناب محمد دی حدیث دی خاطر تن من دھن قربان کرنے والے بن جاؤ. اللہ دے قرآن نو منن والے بن جاؤ. اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نو منن والے بن جاؤ. اور آمنہ دے لال نے یہ چیز سکھائی اور میں کیوں نہ اس بات کی دعوت دیا. تائی تے رب تعالیٰ فرما دے رہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. مولانا ابراہیم خلیل صاحب نے ایک چٹ دیتی ہے اتنے جناب ایک گل کر دے کیوں نہ سناوا. لوگوں سارے نبیاں تو میرا مدلی ہے لاسانی. یہ سارے بولو گے تو میرے سکون ہونا کہو سبحان. میں بدر منیر دی بات کر رہا ہوں آمنہ دے لال دی بات جنہ دے بارے رب کائنات نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. سونے تانوں میں سکھاؤن والا تسی مومناں نوں سکھاؤن والے معلم انسانیت تانوں میں سکھاؤن والا تسی مومناں نوں سکھاؤن والے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. کہو سبحان اللہ. تیرا قرآن کتنا پیارا. میں کیوں نہ اس بات کا اعلان کراں لوگوں سارے نبیاں تو میرا مدلی ہے لاسانی. ہر ہر جا تیرا چرچا تیری دنیا دیوانی. انہوں نے کیویں امام مان لیے جنہوں نے بیوی نہیں مان لی. انہوں نے کیویں پیشوا مان لیے جنہوں نے برادری قبول نہ کرے. انہوں نے کیویں مقتدا منیے جنہوں نے محلہ قبول نہ کرے. انہوں نے کیویں جناب اپنا پیشوا من لیے جنہوں نے جناب شہر قبول نہ کرے علاقہ قبول نہ کرے ضلع قبول نہ کرے تحصیل قبول نہ کرے ڈویژن قبول نہ کرے پنجاب قبول نہ کرے سرحد قبول نہ کرے بلوچستان قبول نہ کرے جنہوں نے سندھ قبول نہ کرے. انہوں کیویں امام من لواں جنہوں پاکستان قبول نہ کرے. میں تے انہوں منیا جس سونے نو پورا جہان ہی قبول
محمد مل کے کہہ دو مل کے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سارے نبیوں تو میرا مدنی ہے لاسانی ہر ہر جا تیرا چرچا تیری دنیا ہے دیوانی سونا خیر الانام آیا اے نبیاں دا امام آیا رب والوں پیغام آیا نہیں تیرا کوئی ثانی رب بھی کہندا سونیا تیرا ثانی اچھی بولو تیرا ثانی نہ تیرے ورگا سونیا اور بنائے کوئی نہیں کہ لوگوں میں جڑی بات کر رہا تھا سچی بات کے اندر برکتاں ہی برکتاں نے آ جاؤ اللہ کا قرآن سچا ہے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا ہے میں یہ بھی بات کرنا چاہنا ہوں لوگوں سن لو اہل حدیث کی دعوت اہل حدیث کی پکار تے غور کرو آئندہ خطیب بولے وہی زبان وچوں خطبہ نکلے آئندہ مقرر بولے وہی زبان وچوں تقریر نکلے آئندہ جناب عالم بولے وہی زبان وچوں علم نکلے حکیم بولے وہی زبان وچوں فقاہت نکلے میرے دوستو آئندہ امام بولے وہی زبان وچوں امامت نکلے آئندہ سردار بولے وہی زبان وچوں سرداری نکلے آئندہ زبان وچوں پیری نکلے آئندہ فقیر بولے وہی زبان وچوں فقیری نکلے آمنہ دے لال سونے دی زبان وچوں رب دا قرآن نکلے آپ نے سچی بات آپ نے سچی بات سمجھائی اور بولو جھوٹ جھوٹ تے سچ جھوٹ جھوٹ ہی ہے اور جھوٹ جڑا انہوں ہر بندہ ہی جناب جھوٹ کہندا سچ نو ہر بندہ سچ کہندا وہ بندے ہیں نا بیٹھے ایک وچوں کہندا ساڈے پنڈ جناب اگلے دن ککڑ ذبح ہویا 7.5 کلو وچوں گوشت نکلیا جو نال دا کہندا 7.5 کلو گوشت یہ تو شاہ ہی کوئی نہیں جناب ساڈے پنڈ کولوں نہر لنگدی ہے وہ ایک مچھی پھڑی نے وہ پیٹ چاک کیتا نے وچوں بلدی ہوئی بتی نکلی بلدی ہوئی لال ٹہر نکلی ہے وہ ککڑ والا کہندا حیا کر کسے نہیں وہ مرنی گل تے مچھی والا کہندا تو تھوڑا جہا گوشت گٹا دے میں بتی بجھا دینا گل تو ایک ہی ہے رہے جو جھوٹے کوڑے آئی دے پیر اکثر فراڈیے کوئی ادھروں گل سنا ادھروں سنا غیابدان بن کے تے گلیاں پہ جاندے نے گھر گھر پوئے پوئے چکر پہ لگاندے نے غیابدان کوئی ایک گلی وچ جاندا ہے دل دی گلاں پچھو بول کے سناندا ہے سن کے تے یہ گل بابا بلاندا ہے بلا کے تے اونوں کول اپنے بٹھاندا ہے بابا جی ہن غیابدان نوں گل پوچھن لگے سجے ہاتھ جُتی پھڑی تے کھبا کیتا اگے لایو بھائی غیابدان کہن لگے ہس دے گل ایک پوچھنا وا چھتی نال دس دے نشا تیرے غیاب دا اتاراں گا کہ نہیں میں جُتی تیرے سر وچ ماراں گا کہ نہیں میں سوال دا جواب دے تو صحیح جے میں لواں گا جننے پیسے منگے گا میں اُننے پیسے دواں گا غیابدان سن کے کمبدا تے ڈردا ہاں بھی نہیں کردا تے نہ بھی نہیں کردا ہاں جی وہ کرے تے بابے روک لینی ہے نہ جی وہ کرے تے بابے ٹھوک دے دوویں جواب انہوں دین دے دلاسے نہیں دوویں جواب انہوں دین دے دلاسے نہیں چنگی طرح پھسیا خلاصی کسے پاسے نہیں معافی کینا دے دیو میں ہنے چلا جاواں گا مڑ کے اس گلی وچ کدی بھی نہیں آواں گا گل تیری سن کے میرا دل جاندا ہلیا تیرے ورگا بابا مینوں اگے کوئی نہیں ملیا بابا کہندا اس بھائی وچوں تینوں کڈاں گا لکیراں کڈ نک نال پھر تینوں چھڈاں گا منٹاں جا کیتیاں تے پھر کم تھبیا جاندے ہوئے بیچارے نوں راہ نہیں سی لبیا جاندا جاندا کہن لگا کنی کیتی اشارے مینوں نہیں سی پتہ اے بھابیاں دا گھر ہے ہن تے وہابی پھیلدے جا رہے نے اہل حدیث تڑاتڑ ہوندے جا رہے نے اور لوگوں سن لو میں اعلان کر دینا چاہنا ہوں جب تک مکی ہے جب تک مکائے جب تک زمین ہے جب تک سمائے جب تک ارض و سماتا نظام قائم تے قائم رہے گا گلستانہ ہی کھولنے چمرستانہ ہی پھولنے بلبلا چہک دیا نے گلیاں مہک دیا نے جب تک مشرق ہے جب تک مغرب ہے جب تک شمال ہے جب تک جنوب ہے اسی انشاءاللہ تعالی للکار پاندے رہاں گے دعوت دیندے رہاں گے حق سناندے رہاں گے اور یہ بات کہندے رہاں گے اگر پیر دیکھنا جے یا بدر منیر دیکھو اگر مرید دیکھنا جے ابو بکر صدیق دیکھو سارے کہو رضی اللہ تعالی اور آؤ اس واسطے میں اعلان کرنا چاہنا میرے دوستو جس طرح نماز پڑھنی ہے
انشاءاللہ تعالی طاقت ملے تو حج بھی کرنا ہے، تندرستی ہوئے تو روزے بھی رکھنے نے، اور اللہ کی رحمت دے نال اساں کافراں دے نال بولو جہاد بھی، سارے بولو جہاد بھی کرنا ہے، آپس ہی نہیں لڑنا بلکہ کشمیری بہن دی پکار تے ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانوں چوڑیا، کشمیری بہن پکارے جنوں نیندر آیا گوڑیا، میرے پاکستانی ویرا تیرا میرا دین ایمان ہی کو، سونا نبی محمد ہی کو، قرآن ہی کو، رحمان ہی کو، ایک دین اسلام ہے ساڈا، کیوں کر بیٹھا ہے دوریا، کشمیری بہن پکارے تینوں نیندر آیا گوڑیا، تیرے ہوندیا کافر ظالم عزتاں تے ڈاکے مار دینے، کتے روب گیا ہن تیرا تیری غیرت نو للکار دینے، کیوں چیندہ ہی مار گیا ہے تینوں بڑیا کی مجبوریا، کہ ساڈے تے ظلم پراوا سن لینے دنیا ساری نے، کئی چٹھیاں کئی سنیڑے تینوں کلے نے دکھیاری نے، کس کم دی تیری جوانی اے آکڑ تے مغروریا، کشمیری بہن پکارے تینوں نیندر آئیاں گوڑیا، پھلا تو سونے بچے ساڈے سامنے چھریاں پھیر دینے، ساڈے چالنی ہوئے کلیجے سہ سہ کے ظلم ہلیر دینے، گودیاں وچوں کو کے بچے پہ سٹ دے وچ تندوریا، انشاءاللہ تعالی انڈیا مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرے گا، روس مقابلہ نہیں کرے گا، امریکہ مقابلہ نہیں کرے گا، بھارت مقابلہ نہیں کرے گا، کفر مقابلہ نہیں کرے گا، یہودی نصرانی مجوسی انگریز ساڈا مقابلہ نہیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی شکست ہوئے گی کہ کفر دی ہوئے گی، فتح ہوئے گی تو انشاءاللہ اسلام دی ہوئے گی، کہو انشاءاللہ۔ میں حضرت مولانا محترم المقام واجب الاحترام حافظ ظفر اللہ خان صاحب کی طرفوں اور باقی انتظامیہ کی طرفوں اور اپنے والوں بھی تہاڈا شکریہ ادا کر رہے ہو، یہ تا کر رہے ہو کہ میرا مدرسہ ساڈا مدرسہ حضرت حافظ صاحب ساڈے محترم نے قائد نے اور ساڈے نہایت ہی قابل قدر اور واجب الاحترام نے دعا کر کے جانی ہے، جڑے پہلا جان کے میں سمجھا گا جتیاں لے کے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب دی نماز پڑھ بندیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکھے لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا، پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، صحیح وقت اتے جو نمازاں نے آزام دے، صحیح وقت اتے جو نمازاں نے آزام دے، او اللہ تے رسول کو مرتبے نے پام دے، تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چ رنگے آؤ، تو بھی پڑھ
رنگ جا محمدی چ رنگیا شیطان آکھے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو ذرا ہولی نہ مارو کہ پرلا ملا نے سن لو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آنکھ لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا صحیح وقت اتے جو نماز آدام دے صحیح وقت اتے جو نماز آدام دے او اللہ دے رسول کو مرتبے نے پام دے تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چ رنگیا تو بھی پڑھ رنگ جا محمدی چ رنگیا شیطان آنکھ لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا عزت نہ روزے تے نہ عظمت قرآن دی عزت نہ روزے تے نہ عظمت قرآن دی ہر ویلے پئیے تینوں دنیا کمان دی امان تے شداد نمرود رنگ رنگیا امان تے شداد نمرود رنگ رنگیا شیطان آنکھ لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا پنج ویلے عزت نہ روزے تے نہ عصمت قرآن دی عزت نہ روزے تے نہ عصمت قرآن دی ہر ویلے پئیے تینوں دنیا کمان دی امان تے شداد نمرود رنگ رنگیا امان تے شداد نمرود رنگ رنگیا شیطان آنکھ لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا کیوں روزے تے نماز والو مسلمانوں دور ہے تو روزے تے نماز والو کیوں مسلمان دور ہے اور ٹیلی ویژن ریڈیو تے بڑا مغرور ہے سین میں تے تھے ویلا جاندہ ہی لنگیا حسین میں تے رج ویلا جاندہ ہی لنگیا شیطان آنکھ لگ کے نہ جاویں ٹنگیا پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا اوے مسجد وچ آمنا اے حاضری جی رب دی مسجد وچ آمنا اے حاضری جی رب دی میں حشر نو نمازیاں دی چوٹ ہو سی سب دی سومو تے صلات دا پابند ہو جا بندیا تو سومو تے پابند ہو جا بندیا شیطان آنکھ لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا مولا اگے جھکن پریشانی ہون گئے اللہ اگے جھکن والے پریشانی ہون گے عرش دے او سائے تلے حشر نو کڈون گے وضو والا جسم ہو سی نور وچ رنگیا وضو والا جسم ہو سی نور نال رنگیا شیطان آنکھ لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا اللہ اگے جھکن والے پریشانی ہون گے مولا اگے جھکن والے پریشانی ہون گے عرش دے او سائے تلے حشر نو کڈون گے وضو والا جسم جاسی نور وچ رنگیا وضو والا جسم سی نور نال رنگیا شیطان لگ کے پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا تو پنج ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا اے دولت مربی کوٹھی اے دولت مربی کوٹھی رہ جان گے اے
پیر سب اسے راہوں لنگے آ فقیر تے وزیر سب اسے راتی لنگے آ شیطان آخر لگ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس